محمود خوجہ ٹیچر گورنمنٹ UPS میر عین خان پتی آج ایک بار پھر 8th کی اردو کی کلاس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ قریب سے ہوں گے اور ہماری آن لائن کلاس خوش اسلوبی سے دیکھ رہے ہوں گے. عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارا سبق وہی کل کا دوہرا سبق ہے، زعفران. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سبق کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. عزیز طلباء و طالبات، آپ پیج نمبر 96 پر آئیے اور اپنی کتاب کھول کے رکھیے اور ہمارا ساتھ دیجیے. عزیز طلباء و طالبات، چلیے وقت ضائع کرنے کے بغیر ہم کلاس شروع کرتے ہیں. عزیز بچوں، چلیے کتاب سامنے رکھیے. اکتوبر اور نومبر میں، یعنی ان دا منتھ آف اکتوبر اینڈ نومبر، اکتوبر اور نومبر میں سری نگر سے کوئی دور، سری نگر سے کچھ فاصلے پر پامپور میں زعفران کے کھیتوں کی خوبصورتی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے. یعنی سری نگر سے کچھ کلومیٹر دور پامپور کے علاقے میں زعفران کے کھیت پائے جاتے ہیں اور ان کی خوبصورتی دیکھنے کو ملتی ہے. پامپور کے علاوہ کئی اور علاقوں میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے. کاشت یعنی اگایا جاتا ہے، اس کی فصل ہوتی ہے. زعفران کے پھولوں پر، یعنی زعفران کے جب پھول پنپ آتے ہیں، نکل آتے ہیں، کونپلیں ان کی جب پھوٹ پڑتی ہیں، کیا ہوتا ہے؟ زعفران کے پھولوں پر جب چاند کی دل آویز روشنی، چاندنی خوبصورت روشنی جب پڑتی ہے ان پر، دل آویز، دل کو لبھانے والی، دل کو خوش کرنے والی، دل آویز. عزیز طلباء، ساتھ ساتھ کافی سامنے رکھیے، لکھنے کی کوشش کریے. دل کو خوش کرنے والی، دل لبھانے والی، کرنے والی، دل کو مسرت اور شادمانی بخشنے والی. پھولوں پر جب چاند کی دل آویز روشنی پڑتی ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے، تو انسان بالکل خود اس کا دل کہتا ہے، انسان کے دل کی آواز نکلتی ہے کہ اگر جب انسان ان پھولوں کو دیکھتا ہے، ان پر چاند کی خوبصورت اور دل آویز روشنی پڑتی ہے، تو انسان کا دل اندر ہی سے کہتا ہے دیکھنے والے کا کیا، کہ کوئی بہشت ہے تو بس یہی زمین ہے. بہشت، جنت، اگر کہیں جنت کا ٹکڑا ہے تو یہی ہے. اسی لیے فارسی کے کسی شاعر نے کہا، کر فردوس بر زمیں است و ہمیں است و ہمیں است. اگر کہیں دنیا میں جنت ہے تو کشمیر ہے. اسی لیے سیاح لوگ یہاں زیادہ تعداد میں آتے ہیں، اور آنا بھی چاہیے، کیونکہ کشمیر کی خوبصورتی جو ہے یہ سیاحوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے. یہ پھولوں کی وادی ہے، خوبصورت وادی ہے، رنگین وادی ہے، ایور گرین وادی ہے. اس لیے ہمیں اس کی خوبصورتی کی حفاظت کرنی چاہیے. اس کی پتیوں پر، یعنی پھولوں کی پتیوں پر نیا رنگ اور نئی کیفیت ہوتی ہے. ہر روز ایک نیا رنگ لے کر پھول سامنے آتے ہیں، اپنی خوشبو سے انسانیت کو معطر کرتے ہیں. زعفران کو بادشاہوں کا پھول بھی سمجھا گیا ہے. زعفران کو بادشاہوں کا پھول، یعنی بادشاہ لوگ جو ہے اس کو بڑا لائک کرتے ہیں. دوسری بات ہے کہ اس کی تخلیق میں محنت کش طبقے کا لہو شامل ہوتا ہے. یعنی اس کو پنپنے میں، اس کو اگانے میں جو لوگ اس کی کاشت کرتے ہیں ان کا لہو اس کی خوشبو میں شامل ہوتا ہے. یعنی بہت محنت کر کے اس کا پھول جو ہے یہ سامنے آتا ہے، خون پسینہ کر کے. یونانی کو یہاں زعفران کے رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے. ہندوؤں کے یہاں، یعنی ہندو مذہب کے ماننے والے ہندوؤں کے یہاں بھی زعفران کے تل کو مقدس سمجھا جاتا ہے. جو ہندو لوگ مذہبی رسم کے طور پر اپنے ماتھے پر لگاتے ہیں، وہ بندیا جیسی، اس کو جو زعفران والا ہوتا ہے اس کو وہ بڑا مقدس سمجھتے ہیں، وہ بڑے لوگ لگاتے ہیں. زمانہ قدیم میں زعفران کا تصور وادی کشمیر سے الگ نہیں کیا جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ زعفران کو کشمیر راجا، یعنی کشمیر راجا بھی کہا جاتا ہے. زعفران کو کشمیر کے راجاؤں کا پھول، راجا پھول، بڑا پھول، کنگ آف دا فلاورز. زعفران کی خوشبو سے یونان کے دربار تھیٹر، یعنی فلمی تھیٹر اور حال مہک اٹھتے تھے. کشمیر سے لے کر یونان تک مختلف دعاؤں میں، یعنی جو آیورویدک دعا ہوتی ہے اس میں بھی زعفران کے پھول کا جو رس ہے، اس کی جو رس ہوتی ہے وہ شامل ہوتی ہے. کشمیر سے لے کر یونان تک مختلف دعاؤں میں زعفران کا استعمال ہوتا ہے. یعنی زعفران کے پھول کا جو رس ہے یہ دعاؤں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس سے دعائیں بھی بنتی ہے. بڑا قیمتی چیز ہے. زعفرانی کہوہ بھی بنایا جاتا ہے. انفارمیشن. ان دنوں
کشمیر اور اسپین کے لوگ اپنے کھانوں میں زعفران استعمال کرتے تھے. کچھ زمانہ پہلے اسپین کے اندر ان دونوں کشمیر اور اسپین میں خاص کر بڑے لوگ رائل پیپل جو بڑے لوگ تھے وہ اپنے کھانوں میں بھی زعفران کا استعمال کرتے تھے. اور زعفرانی قہوہ آج تک کشمیری زعفرانی قہوہ آج تک پوری دنیا کے اندر مشہور ہے. انگلینڈ میں بھی 18ویں صدی میں اس کی کاشت شروع ہوئی. یعنی انگلینڈ میں بھی کشمیر کو دیکھ کر انگلینڈ والوں نے بھی اس پھول کی کاشت کرنی شروع کی. زعفران کی کاشت ایک مستقل فن ہے. فن دل لبانے والا فن. اس کی کاشت کے لیے خاص قسم کی ڈھلوان زمین درکار ہے. یعنی ڈھلوان زمین بالکل جو ہموار نہیں ہوتی ہے اس طرح کی زمین، ڈھلوان زمین جس سے پانی ٹکتا نہیں ہے. جولائی اور اگست میں بیج کے بلب ڈالے جاتے ہیں. یعنی جولائی اور اگست میں اس کے بیج ڈالے جاتے ہیں. ایک بار ڈالنے کے بعد تقریباً 14 برس تک اس پر زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. 14 سال تک جو بیج ڈالے جاتے ہیں ان پر اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اکتوبر میں پھول نکل آتے ہیں. پھر ایک خوبصورت باغ ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے. دھوپ میں زعفران کے پھول چن کر سکھائے جاتے ہیں. گرمیوں کے موسم میں زعفران کے پھولوں کی پتیاں جو ہیں چن کر سکھائی جاتی ہیں اور پھر مختلف قسم کے زعفران تیار ہو جاتے ہیں. شاہی زعفران یہ قسم ہے اس کی. شاہی زعفران جو سب سے اعلیٰ قسم ہے، بیسٹ آف آل. مونگر اور لچھا وغیرہ اس کی قسمیں. ہندوستان میں ہر قسم کے زعفران کی مانگ ہے. بڑھتی ہوئی اس مانگ کی وجہ سے کشمیری زعفران کی تجارت بڑھتی جا رہی ہے. یہ زعفران جو ہے یہ ہماری تجارت بھی ہے. اس سے ہمارا جو ہے روزگار کا سلسلہ جو ہے اس سے بھی اس کا تعلق ہے. یعنی یہ ہمارے روزگار کا بھی ایک ذریعہ سے بزنس بھی ہوتی ہے. عزیز طلباء و طالبات آج کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. فی امان اللہ.